السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اللهم صل وسلم على نبینا محمد. محترم حاضرین و ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اسی مناسبت سے میرے تقریر کا عنوان ہے تقوی. آج کی تقریر میں تقوی کے بارے میں اللہ کی توفیق سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں، تاکہ ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو سکے، ہمارا سماج مثالی معاشرہ بن سکے. اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا تو ہم کسی پر بھی ظلم کرنے سے پہلے سوچیں گے، کسی کا بھی حق ماننے سے پہلے ہم سوچیں گے. تقوی کیا ہے؟ سلف صالحین کا تقوی کیسا تھا؟ کس قدر وہ اللہ رب العالمین سے اور آخرت کے دن سے ڈرنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ بہت ڈرا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے جس میں تقوی کا مفہوم آسان انداز میں سمجھایا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے اور ان سے تقوی کے متعلق پوچھتا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کا مفہوم کیا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ بتاؤ، تمہارا کبھی کسی ایسے راستے سے جانا ہوا ہے جس کے ایک طرف بھی کاٹے ہو، دوسرے طرف بھی کاٹے ہو، تو تم اس جگہ پر اگر تم چلتے ہو تو کیسے چلو گے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایسے جگہوں پر سے جانا تو ہوا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے دائیں بھی کاٹے دار راستہ ہو، بائیں بھی کاٹے دار راستہ ہو، اور بیچ میں سے تمہیں گزرنا ہو تو تم کیسے گزرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دامن کو بچاؤں گا، اپنے آپ کو بچاؤں گا کہ کوئی کانٹا مجھے آ کر نہ چبھے، اور میں آرام سے اس میں سے نکلنے کی کوشش کروں گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کانٹے کو دیکھتا ہوں تو وہ دامن کو سمیٹ لیتا ہوں. تم نے جیسے کہا. تو انہوں نے کہا جس طرح تم یہ احتیاط سے گزرتے ہو تقوی اختیار کرنے کے بعد، ایسے ہی احتیاط سے گزرنا، گناہوں سے بچنا تقوی کہلاتا ہے. تمہارے ادھر بھی گناہ کے کام ہو رہے ہیں، ادھر بھی گناہ ہے، تم اگر ان گناہوں سے بچتے ہوئے نکل جاؤ گے، یہی تقوی ہوتا ہے. تقوی، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. متقیوں کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. متقیوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی بشارت ہے. گناہوں کا کفارہ اور بڑا اجر ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، اور دل سے خوف ختم ہونا تقوی کی وجہ سے ہے. اللہ کی نصرت اور مدد تقوی والوں کے ساتھ ہوتی ہے. پریشانیوں سے بچاؤ اور مقصد کا پانا یہ تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے. تقوی اختیار کرنے والا مومن اللہ رب العالمین کے نزدیک باعزت ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. پھر اللہ رب العالمین نے آگے کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
کسی کو کسی کے خاندان کی وجہ سے عزت نہیں ملے گی، کسی کو کسی بڑے خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں مقام نہیں ملے گا۔ اللہ کے یہاں مقام، اللہ کے یہاں عزت کس کی ہوگی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا، جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، وہی شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک معزز ہے، عزت والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العالمین سب چیزیں جاننے والا اور باخبر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا تقوی جب ہم اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوائی کہ اگر ہم جلوت میں ہیں یا خلوت میں ہیں، لوگوں کے سامنے، اگر ہم لوگوں کے سامنے بھی ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اکیلے ہیں، کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جگہ ہم اکیلے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، تب بھی ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہونا، جس جگہ بھی ہم رہے، جہاں بھی رہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے نکل کر ہم اکیلے کسی جگہ میں ہیں تب بھی ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، سفر میں رہو تب بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو، اپنے گھر میں رہو تب بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو تب بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو، لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ تب بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو، جہاں کہیں بھی ہم رہیں اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے، خوف اپنے دل میں اللہ کا بٹھانے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔